بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ المجتبى اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی محتمم صاحب کی ذمہ داریوں سے متعلق۔ کسی حد تک اس سلسلے میں ہماری بات چیت مکمل ہو چکی ہے، اور اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ محتمم صاحب کے تعلقات اور ان کے روابط، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اصل میں محتمم صاحب جن حیثیت کے حامل ہیں اور جو ان کو عہدہ دیا گیا ہے اور جس منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ حساس، نازک اور انتہائی اہم ترین ہوتا ہے، اور اتنا اہم ترین ہوا کرتا ہے کہ مدرسے کا کوئی بھی فرد یا مدرسے کا کوئی بھی شعبہ جس انداز سے بھی کوئی خیر اور شر کوئی بھی کام انجام دے، اس کا سہرا محتمم صاحب پر پہلی فرصت میں عائد ہوتا ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ محتمم صاحب کو اس میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا محتمم صاحب کا جو منصب ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ محتمم صاحب کے تعلقات اور ان کے روابط کن کن حضرات سے اور کن کن لوگوں سے اور کن کن حضرات کے ساتھ ان کے یہ تعلقات استوار رہنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ محتمم صاحب کے تعلقات عوام الناس کے ساتھ محتمم صاحب کے تعلقات انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ دیکھیے، ہر مدرسے کا جو بھی طالب علم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے والدین، سرپرستان، اہل محلہ، یہ تمام ایسے اور عوام، یہ تمام ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا بہت اچھا اور گہرا اور بلا واسطہ مدرسے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی دینی ادارہ ہے وہ ایک معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ایک جز ہے۔ دیکھیں، جو بھی معاشرے میں افراد کار اور افراد قوت دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہم مہیا کر رہے ہیں، وہ دینی اداروں سے ہی جا رہی ہے، وہ اسکولوں سے ہی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا افراد قوت کو اور افراد کار جو اس معاشرے میں چل رہے ہیں، ان میں یہ دینی ادارے، یہ اسکول، دینی تعلیم گاہیں یا دنیاوی تعلیم گاہیں، یہ سارے کے سارے ایک معاشرے کا ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ مدرسہ اور دینی ادارے جتنے بھی ہیں اور اسکولز، یہ تمام کے تمام عوام کے اشتراک اور تعاون سے چلتے رہیں۔ اس لیے مدرسے اور عوام کے اندر رابطہ ہونا بہت ضروری ہے، اور چونکہ محتمم صاحب مدرسے کے سربراہ ہوتے ہیں، بڑے ہوا کرتے ہیں، اچھے اور بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، لہٰذا عوام سے رابطہ قائم کرنے کی در حقیقت ذمہ داری اصلاً انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا محتمم صاحب کا عوام الناس کے ساتھ جو ایک گہرا ربط ہونا چاہیے، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا انتہائی دلچسپی اور انتہائی اعلیٰ معیار پر اور اس کو اہمیت دے کر اور ترجیحی بنیادوں پر اس سلسلے کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو عوام الناس ہے، اس میں مدرسہ اور یہ ہمارا دینی ادارہ اپنی ملحقہ آبادی کے ساتھ انتہائی بہت ہی زیادہ اچھے انداز کے ساتھ مربوط ہو۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو دینی ادارے ہیں خاص طور سے، وہ اپنی ملحقہ آبادی کے بجائے ان کا فیض
وہ طالبین جو دور دراز سے آنے والے ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دیا کرتے ہیں، اور چراغ تلے اندھیرے کی مصداق ملحقہ جو آبادی ہے وہ ان کے فیوز اور برکات سے محروم رہتی ہے۔ یہ مدرسے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور ہر لحاظ سے، اور سوچنا چاہیے اس سلسلے میں ہمیں کہ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جس میں اہم باتوں کو دخل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اس بات کی طرف سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جو ملحقہ آبادی ہے اس کو ہم مدرسے سے یعنی مستفید کریں اور اس کو فائدہ پہنچائیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اور در حقیقت ان کو یہ باور کرایا جائے کہ جس میں عملی طور سے بھی اور اپنے قول کے اعتبار سے بھی، یعنی عملی اور قولی اعتبار سے بھی یہ باور کرایا جائے کہ در حقیقت یہ دینی ادارہ ان کی بنیادی جو دینی ضرورتیں ہیں، ان کے ہمارے محلے کے جو بچے ہیں ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے، یہ انہی کا ہی یہ ادارہ ہے، اور جس حد تک بھی ممکن ہو سک رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس طریقے سے ان کو ملحقہ جتنی بھی آبادی ہے اس کو اپنے ساتھ مربوط رکھیں، اور جتنی بھی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو بھی ان کی خدمات ممکن ہو سکتی ہے وہ ان کو دیں۔ اس موقع پر جو محلے کے اور ملحقہ آبادی کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات ہیں، خاصتاً یعنی اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، خاص طور سے ان کو مدرسے کے اور دینی ادارے کے جو اہم مواقع ہوا کرتے ہیں اس میں شرکت کی دعوت دی جائے، اور ہر طریقے سے ان کا اکرام اور احترام اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہمیں ان سے اور ان کو ہم سے قریب کر دیں گے۔ یہ ہمارا ایک طریقے سے دینی فریضہ بھی بنتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ انشاءاللہ العزیز دونوں جہانوں میں انشاءاللہ العزیز اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور بہت ساری ایسی دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ موجود ہوں۔ دیکھیے جب تک ہم اپنی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے اور ان کے بچوں کو نہیں لیں گے اور محلے کے بچوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چراغ تلے اندھیرا، یعنی کہ ہم جس طریقے سے یہ زیادہ حقدار جو لوگ ہیں ان کو ہم پس پش ڈال رہے ہیں، اور جو دور دراز سے لوگ آنے والے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس سلسلے میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے اور بہت ہی زیادہ اہم اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ محتمم صاحب پر تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اصلاً، لیکن ظاہر ہے یہ ساری ذمہ داریاں وہ اکیلی طور سے تو نہیں اس کو سر انجام دیتے، اس کے لیے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کے اعوان و انصار، ان کے معاونین جو ہوا کرتے ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ تو محلے کی آبادی میں سے ہی اگر کوئی استاد ہے یا محلے کی آبادی میں سے ہی جو کوئی طلبہ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس اپنے دینی ادارے میں، تو اس میں سے ہی انہی اشخاص میں سے ہی کسی منتخب اور ایسے آدمی کو کہ جو اپنے محلے میں اثر و رسوخ رکھتے ہوں تو انہی کو ہی سامنے رکھا جائے، اور انہی کو ہی سامنے رکھ کر اور انہی کو ہی مدرسے کا ایک باقاعدہ سفیر کے طور سے ان کو متعین کیا جائے کہ جو اہل محلہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ان کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جتنا آدمی اپنا فیض اور اپنا برکات یعنی دینی اداروں کی محلے کے اندر رکھ سکتا ہے اتنے ہی اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک طریقے سے وہ ادارہ جو ہے وہ ان کا محسن ہے، اور ہر محسن کا جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ایسا معاملات، بہت سارے ایسے معاملات دنیاوی اعتبار سے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کی بنا پر
جو ہے وہ ان کی مدد، ان کی ہمدردی اور ان کا تعاون جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری اہم ترین باتیں ان کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدرسے سے ملحقہ آبادی کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عوام الناس کے ساتھ تعلقات کے اندر اگر ہم اس کو وسعت دے دیں تو وسعت دینے میں جو ہمارے ناظم، ہمارے جو ادارے کے قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، اس کے جو ناظم الامور جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان سے، یا صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہوا کرتے ہیں، یا قومی اسمبلی کے جو ممبران ہوا کرتے ہیں، یا کمشنر ہوتے ہیں، یا مختلف عہدیداران ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور اپنے ادارے میں دعوت دینی چاہیے۔ اور جس طریقے سے بھی جو بھی حضرات ایسے ہوں کہ جو کہ ہمارے مدرسے کے لیے اور دینی ادارے کے لیے ہمارے لیے معاون بن سکیں، ہمارے لیے ہمدرد بن سکیں، ان کے ساتھ محتمم صاحب کا تعلق بہت دیرینہ تعلق ہونا چاہیے، دلی تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ تعلق ہمارے دین کے لیے نہیں، ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تعلقات صرف اور صرف دین کی بنیاد پر ہوں کہ بھئی یہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ پروان چڑھے، اور اس کا مقاصد کی اور اس کے مقصد کی اور اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ یہ تعلقات اسی بنیاد پر استوار کیے جا رہے ہیں۔ یعنی دنیاوی اس چیز سے ہمارا کس حد تک ہمیں فائدہ ہوگا یہ تو بات دوسری ہوتی ہے، لیکن بہت ساری باتوں میں جہاں دینی فائدے ہوتے ہیں وہاں دنیاوی فائدے بھی ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تمام تعلقات ہمارے دینی اداروں کے لیے نہایت استحکام کا باعث ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز بہت سارے خیروں کو، خیرات اور برکات کو لے کے آئیں گے، اور بہت سارے شرور اور آفات کو ان باتوں سے انشاءاللہ ہمیں اس سے حفاظت حاصل ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔